اور ابھی براہ راست لے چلیں آپ کو اس وقت اسلام آباد میں، جہاں پر آزادی ڈاک ٹکٹ کی تقریب رونمائی سے وفاقی وزراء خطاب کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم یوم استحصال جو کہ 5 اگست کو پوری بھرپور طریقے سے منایا جائے گا، اس سلسلے کی یہ ایک پہلی کڑی ہے۔ اس سٹیمپ کا مقصد دنیا کو یہ باور کرانا ہے کہ کس طرح سے ہندوستان نے کشمیر کے نہتے عوام پر ظلم و بربریت کا جو راج قائم کیا ہے، اس کی یہ عکاسی کرتا ہے۔ یہ سٹیمپ دنیا بھر میں گھومے گا اور لوگوں کو یہ پتہ چلے گا، یہ احساس ہوگا کہ کس طرح بھارت کشمیری عوام پہ ظلم و بربریت کا ایک طوفان کھڑا کیا ہوا ہے۔ پرائم منسٹر عمران خان نے اپنی یونائٹڈ نیشن کی تقریر سے لے کر جو سفر کا آغاز کیا تھا، جس میں کہ آزادی کشمیر کی تحریک میں ایک نئی روح پھونکی پرائم منسٹر صاحب نے، اور جس طرح انہوں نے کہا کہ وہ کشمیر کا سفیر بن کے یہ کام کریں گے، وہ سفر جاری ہے۔ اس آنے والے 5 اگست کو بھرپور طریقے سے پورے پاکستان کے عوام، ہماری ایمبیسیز، باہر کی دنیا، جتنا بھی ہمارے لوگ ہیں، جہاں کہیں بھی کشمیری، جہاں کہیں پہ پاکستانی ہیں، وہاں پہ وہ اپنے اپنے تئیں مختلف تقاریب کا انعقاد کریں گے اور دنیا کو بھارت کا اصلی چہرہ دکھائیں گے، جو کہ اس نے پچھلے سال 5 اگست کو ایک غیر قانونی قدم لے کر اور اس علاقے میں دوبارہ ایک ایسی ٹینشن کھڑی کر دی ہے جس کا کہ اقوام عالم کو بھرپور احساس ہونا چاہیے، اور ہم یہ احساس دلائیں گے۔ یہ دن ہماری تاریخ کا اور کشمیر کی تاریخ کا ایک سیاہ دن ہے، اور اس کو ہم یوم استحصال کے طور پر منائیں گے۔ تو میری آپ کے وساطت سے سارے پاکستانیوں سے بھی یہ ریکویسٹ ہے کہ وہ 5 اگست کو بھرپور طریقے سے اس میں پاکستانی پرچم، کشمیری پرچم لہرا کر اور کشمیریوں کے ساتھ اپنی یکجہتی کا اظہار کریں، تاکہ اقوام عالم کو پتہ چلے کہ کشمیری عوام تنہا نہیں ہیں، بلکہ ان کے ساتھ پوری پاکستانی قوم ان کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ شکریہ۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے منسٹر شبلی فراز صاحب نے آپ کو 5 اگست کے حوالے سے بات کی کہ حکومت پاکستان نے جو پچھلے سال 5 اگست کو بھارت کا جو ہندوتوا کی سوچ ہے ان کے اور نئے دور کا ہٹلر مودی، ان کی طرف سے جو یک طرفہ اور غیر قانونی اقدامات تھے، اس کو 1 سال پورا ہو جائے گا۔ اس کے حوالے سے پاکستان پوسٹ یادگاری ٹکٹ کا اجرا کیا، اور اس کا مقصد کیا ہے کہ پاکستان پوسٹ یونیورسل پوسٹل یونین کا ممبر بھی ہے، پوری دنیا کے اندر ڈاک کی ترسیل ہوتی ہے، تو ہم اپنی طرف سے بھی کوشش کر رہے ہیں۔ جس طرح کہ پرائم منسٹر عمران خان نے جب 5 اگست کے اقدامات ہوئے تو اس کے بعد پہلی دفعہ پارلیمنٹ میں نہ صرف پاکستانی قوم کو، پاکستانی پارلیمنٹ کو، بلکہ پوری دنیا کو جو ہندوتوا کیا فلسفہ ہے، جو نئے دور کی ہٹلر مودی کی سوچ ہے، اس سے پوری دنیا کو آگاہی دی، بلکہ دنیا کو یہ بھی بتایا کہ صرف کشمیر نہیں بلکہ انڈیا کے لیے خود بھی مودی بڑا خطرہ ہے، اور پھر اس کے بعد آپ نے مائنارٹیز کے اوپر جو ظلم انڈیا کے اندر بھی ہوا وہ پوری دنیا کے سامنے ہے۔ پرائم منسٹر صاحب یو این میں گئے اور کشمیر کا پرائم منسٹر نے کہا کہ میں سفیر بنوں گا، لیکن جس انداز سے انہوں نے کشمیر کا مقدمہ لڑا اس کی مثال نہیں ملتی، اور اس کی کامیابی کیا ہے کہ ہماری جو کشمیر کاس کو ہم پوری پاکستانی قوم، پاکستان کا پرائم منسٹر
پاکستان کا میڈیا، یہ سارے جب متحد ہوئے تو پوری دنیا کے اندر آپ نے دیکھا کہ کشمیر کاس کو کتنی پذیرائی ملی. انڈیا کا اور انڈیا کے جو دہشت گرد ان کی فورسز ہے انہوں نے کس انداز سے ظلم کے پہاڑ ڈائے ہیں وہ پوری دنیا کے سامنے آ گئے. انٹرنیشنل میڈیا نے بھی پہلی دفعہ کشمیر کے اندر ہونے والے مظالم کے اوپر بات کی، اداریے لکھے. پاکستان پوسٹ آج اس پوسٹل جو یادگاری ٹکٹ ہے اس کے حوالے سے میں آپ کو چند چیزیں بتانا چاہتا ہوں کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ پوری دنیا میں ڈاک کی ترسیل ہوتی ہے، دنیا کے ایمبیسیز میں یہ جائے گی، انٹرنیشنل میڈیا، پاکستانی میڈیا بھی اس کو استعمال کرے گا، لوگ استعمال کریں گے. اس سے کیا ہے کہ آپ اس یادگاری ٹکٹ کو اگر دیکھیں تو ایک تو 365 دن جو 5 اگست کے اقدامات کے بعد کشمیر کے محاصرے کے ہو گئے ہیں، اس ٹکٹ سے آپ کو وہ بھی آپ یہاں پہ پروجیکٹ کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد جو زنجیر بنی ہوئی ہے اگر اس کو آپ دیکھیں تو اس زنجیر کا مطلب یہ ہے کہ یہ پورے کشمیر کو کس طرح پوری دنیا سے الگ کر دیا گیا ہے، کاٹ دیا گیا ہے، کمیونیکیشن بلیک آؤٹ ہے وہاں پہ، پوری دنیا سے الگ تھلگ کر کے وہاں پہ جو ظلم ہو رہے ہیں. پھر آپ یہاں پہ جو انڈیا کے باوردی دہشت گرد اس کی آپ کو تصویر نظر آ رہی ہے کہ جس انداز سے وہ کشمیریوں کے اوپر ستم ڈالے ہیں. اور ایک بشیر احمد صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ ان کو گولی مار کے شہید کیا گیا تھا، ان کے پوتے کے سامنے 3 سالہ بچہ جو تھا، اور وہ 3 سالہ بچے کی تصویر آپ کو نظر آ رہی ہے کہ وہ ان کی نظروں کے سامنے کس طرح ان کے دادا کو شہید کیا گیا. اور یہی وہ چیز ہے جو یہاں پہ بالکل ظلم کے پہاڑ ڈائے جا رہے ہیں، جس بے دردی سے وہاں پہ لوگوں کو شہید کیا جا رہا ہے، یہ اس کی ایک عکاسی کرتی ہے. پھر اس کے بعد دی اسٹرگل کنٹینیوز آپ کو اس ٹیم کے اندر نظر آئے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ کشمیریوں کی کمٹمنٹ، کشمیریوں کا عزم، آزادی کی جنگ یہ جاری رہے گی اور انشاءاللہ کشمیر آزاد ہوگا. اس میں کشمیر پاکستان کا شہرگ ہے. پاکستانی قوم اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں، اور کیوں نہ کھڑے ہو. ایک تو کشمیر ہمارا شہرگ ہے، لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ جو بھی بھارتی ظلم و ستم کی وجہ سے شہید ہوتا ہے تو ان کو جب دفنایا جاتا ہے تو سبز ہلالی پرچم میں ان کو دفنایا جاتا ہے، اور ایک ہی نعرہ ہوتا ہے کہ ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے. تو ہم بھی اپنے پاکستانیوں کے ساتھ کھڑے ہیں. انشاءاللہ کشمیر کی آزادی کا وقت آ چکا ہے. پھر اس میں آپ دیکھیں کہ 58 آپ کو نظر آ رہا ہے، 5 اگست 8واں مہینہ تھا، 5 تاریخ تھی، اس کی عکاسی یہاں پہ ہو رہی ہے. اس کا مطلب سمبالک ہوتا ہے، لیکن پوری دنیا میں یہ جب ڈاک کی ترسیل ہوگی، پاکستان پوسٹ جہاں جہاں تک پہنچے گا، انشاءاللہ کشمیر میں ہونے والے بھارتی مظالم، جو ہندوتوا کی، جو نئے دور کی ہٹلر کی جو ان کا فاشسٹ چہرہ ہے، وہ دنیا میں ہم بھی نقاب کرتے رہیں گے. اور انشاءاللہ ہمارا یہ عزم ہے کہ جس طرح پرائم منسٹر عمران خان نے کہا تھا کہ میں کشمیر کا سفیر بنوں گا، اور کشمیر کا مقدمہ دنیا کے ہر فورم پہ انہوں نے لڑا، پوری پاکستانی قوم بھی 5 اگست کو یوم استحصال کے طور پہ منائیں گے. اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ، اپنے کشمیری ماؤں بہنوں بیٹوں کے ساتھ ہم یہ عزم کرتے ہیں کہ انشاءاللہ کشمیر بنے گا پاکستان، اور کشمیر کی آزادی تک یہ جنگ جاری رہے گی. شکریہ. یہ اس پہ کرے 5 اگست پہ. پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے عوام کی فلاح بہبود کے لیے بہت سے اقدامات کیے. ان کی یوانوں میں تقریر میں ہمیں یاد ہے، پوری قوم اپریشیٹ کرتی ہے. لیکن اپوزیشن بھی تر بتر ہے، انہیں آپ یو کے بھجوا دیں. لیکن پیٹرول کی قیمتیں تاریخ میں اس پہ رہے آج اس پہ رہے 5 اگست پہ رہے، کیونکہ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا، کیونکہ اس پہ تو میں روز کرتا ہوں، اور شبلی صاحب بھی. یہ سلامتی کونسل میں جو کشمیر کا ایشو دوبارہ ٹیک اپ ہو رہا ہے، ہم گھر کے 2-3 اجلاس کو نیکسٹ شام محمود قریشی صاحب نے بتایا، تو اس سلسلے میں اردوان صاحب سے بھی بات ہوئی، پرائم منسٹر صاحب کی
बहन चीनी रहनुमाओं से भी बात हुई, क्या दोबारा कश्मीर का इशू अक़वाम मुत्तहिदा में भारत टेकअप होगा और कब होगा, इसके लिए कोई एक्टिविटीज हो रही हैं? ये तो हमारी कमिटमेंट है और प्राइम मिनिस्टर ने खुद कहा कि मैं कश्मीर का सफ़ीर बनूंगा। UNGA में जो प्राइम मिनिस्टर की स्पीच थी वो पूरी आपने सुनी, एक बड़ी आवाज़ थी, पूरी दुनिया ने उसको सुना और फिर उसके बाद आपने देखा कि किस तरह जो इंडिया अपना अंदरूनी मसला समझता था वो इंटरनेशनलाइज हो गया। UN सिक्योरिटी कौंसिल पिछले 54 सालों में अगर आप देखें तो 54 साल बाद न सिर्फ कश्मीर के ऊपर बहस हुई बल्कि साल के अंदर 2 दफ़ा हुई, तो ये हमारी सिफारती महाज पे कामयाबी है। इंडिया का असल चेहरा दुनिया के सामने आ चुका है, इनके जो फोर्सेस है, इनके मजालिम है, जो मोदी की सोच है, जो हिंदुत्व का फ़लसफ़ा है, वो भी बेनकाब हो गए हैं। और इंशाअल्लाह कश्मीर जो यहाँ पे आप देखें कि ये जो ग्रीन में आपको नज़र आ रहे हैं, ये वो लोग हैं जो आज़ादी का उनकी कमिटमेंट है, हम यहाँ से भी दुनिया को दिखा रहे हैं। जो रेड में आपको नज़र आ रहे हैं, जो हमारे वहाँ पे कश्मीरी भाई शहीद हो चुके हैं इस काज के लिए। तो इंशाल्लाह कश्मीर का जो है जो कश्मीर काज है वो रुकने वाला नहीं है और ये इंशाल्लाह कश्मीर की आज़ादी पे मुंतज होगा। क्या जरूरी नहीं था कि ये टिकट आप गैर मुल्की जो हमारे साथ खाने ज़रूरी ममालिक हैं वहाँ पे भी भेजें? और क्या PTV या रेडियो या टीवी पर भी इस तरह के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए जाएंगे? वो तो शिबली फराज साहब बता देंगे। बाकी आपने जो बात की बिल्कुल हमने अपने सिफारत खानों में और बाकी जो यहाँ पे गैर मुल्की डिप्लोमेट्स हैं वहाँ तक भी भेजें। देखें जी, जितनी भी हमारी मीडिया की रिसोर्सेज हैं, चाहे वो पाकिस्तान टेलीविज़न हो, रेडियो पाकिस्तान हो, हमारी एम्बेसीज हों और दुनिया के कोने कोने में वो ये पैगाम पहुँचाएँगे और ये जितनी भी तकारीब हो रही हैं ये एक बड़े मुनज़्ज़म और बड़े इफ़ेक्टिव तरीके से होंगी, जिसमें कि बाहर के में इश्तिहारात भी हैं बड़ी अहम जगहों पर इंटरनेशनली, और इसकी जो है इस कॉज की और इस दिन की अहमियत से लोगों को रोशनास कराया जाएगा पूरी दुनिया में। पूरा एक बड़ा ऑर्गेनाइज किस्म का, इफ़ेक्टिव किस्म का एक प्लान है। देखें जी, ये चीज़ें जो भी अगर ये स्टैम्प की का इजरा, ये सारी चीज़ें तो इसमें जो स्टैम्प है ये सिंबॉलिक चीज़ें होती हैं, लेकिन इनका इम्पैक्ट बड़ा होता है। बाज़ औक़ात सिंबलिज़म इफ़ेक्टिवनेस के लिहाज से अमली उससे ज़्यादा अहम होता है। और ये बात सिर्फ स्टैम्प की नहीं है, ये तो एक बड़ा ही एक मुरवजा एक तरीका है जिसमें कि आप किसी को अगर खराज अकीदत पेश करना चाहते हैं तब भी आप इजरा स्टैम्प का इजरा करते हैं। ये बड़ी एक ऑनर की और उसकी बात होती है, क्योंकि ये पूरी दुनिया में चूँकि इसकी वो होती है, स्प्रेड होती है, तो उस लिहाज से ये बड़ा मैसेज, स्ट्रॉन्ग मैसेज है। ये जहाँ पे भी जाएगा गैर ममालिक में तो उसका एक असर होगा। इसके अलावा ये नहीं है, हम और भी कई इक़दाम कर रहे हैं, चाहे वो सिंबलिज्म लेके और एक्चुअल फॉरेन पॉलिसी इनिशिएटिव्स के समेत, क्योंकि ये पूरा एक ऑर्गेनाइज किस्म का एक कैंपेन है जो कि हम समझते हैं कि ये आलमी बरादरी को एक किस्म की उससे उनको रुशनास कराएगा कि जो भी हो रहा है और पाकिस्तान की हुकूमत कितनी सीरियस है और दुनिया को भी कितना इसका नोटिस लेने चाहिए। आलमी ज़मीर को आप जोड़ते हैं। ह्यूमन राइट्स कमीशन की जो रिपोर्ट आई, एमनेस्टी इंटरनेशनल की आई, पहले भी ये इदारे थे, इंसानी हकूक़ की तंजीमें थी, लेकिन जब आप सब ने मिलकर हम सब ने आवाज़ उठाई और कश्मीर में होने वाले मजालिम को दुनिया के सामने उजागर किया तो उसका आपको इम्पैक्ट भी नज़र आया। रही बात इसकी, यही तो एक और पैगाम भी इससे मिलता है कि पाकिस्तान पोस्ट इस तारीख़ी टिकट का इजरा करके दुनिया को बता रही है कि कितना जुल्म सितम ढाया जा रहा है, लोगों की वहाँ पे कमिटमेंट क्या है। जो 3 साला बच्चा अपने दादा को देख रहे हैं, उनके नज़रों के सामने गोली मारी जा रही है, तो उनकी बर्बरियत भी आप दुनिया को बता रहे हैं कि जो भारतीय फ़ौज कर रही है।
اس سے کیونکہ پاکستان پوسٹ یہ کر سکتا تھا, اس طرح میڈیا بہت کچھ کر سکتا ہے, پاکستانی قوم اور باقی جو ادارے ہوتے ہیں وہ بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں. مل کر کریں گے, کشمیر کاس کو اٹھائیں گے, دنیا تک پہنچائیں گے. ہم اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ وہ کمٹمنٹ کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم سب آپ کے ساتھ ہیں, اور انشاءاللہ کشمیر کی آزادی تک یہ سلسلہ جاری رہے گا. میرا نام ہے سما ٹی وی سے میں ہوں. اچھا مراد سعید صاحب, آپ نے اپنے حصے کا کام کر لیا, پوسٹل سروسز کا جو کام تھا وہ تو ہو گیا. پرائم منسٹر نے 5 اگست بلکہ یو این سیکورٹی کونسل میں بھی معاملہ اٹھایا, ہندوتوا کی سوچ کا معاملہ بھی, تقریریں بھی بہت اچھی ہوئی اور کسی حد تک امپیکٹ بھی ہے, اس کو کوئی شک نہیں. اب پریکٹیکلی 5 اگست کے بعد یو این سیکورٹی کونسل کا اجلاس بھی دوبارہ بھی ہوگا, یو این جنرل اسمبلی میں بھی جائیں گے, تو کیا پاکستان ہندوتوا کی سوچ اور یہ جو دہشت گرد آر ایس ایس کی تنظیم ہے اس کو لیتے ہوئے یو این سیکورٹی کونسل میں اپلیکیشن دے گا کہ آر ایس ایس اور شیو سینا جو ہے ان کو دہشت گرد تنظیم قرار دی ہے؟ سپلیمنٹری کوسچن سر میرا لے لیں کہ آج ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ کشمیر کاز کے لیے ہم نے آزادی کشمیر کے لیے کیا کرنا ہے. اب وقت آ گیا کہ اب یہ سوچیں کہ کیا کرنا ہے, ایک ہماگیر انداز میں کمپریہنسو پالیسی بنا کر اور ایک تسلسل کے ساتھ اس پہ تیزی سے عمل پیرا ہونا پڑے گا. اس میں سوال بھی ہے اور اس کا سلسلہ ہے. جی میں معافی چاہتا ہوں, ایک ضمنی سے واضح سوال ہے کہ پاکستانی ڈپلومیٹ ہے وہ ایئر کنڈیشن کمروں میں بیٹھ جاتے ہیں. آج تک انہوں نے کشمیر کاز کے لیے کوئی ایکٹیو رول پلے نہیں کیا, جبکہ اس کے مقابلے میں انڈین ڈپلومیٹ بہت ایکٹیو اور پاکستان کے خلاف بہت پراپیگنڈا کرتے ہیں کہ دہشت گردی کی یہاں سے کارروائیاں ہو رہی ہیں. تو کیا مانیٹرنگ ڈیسک قائم کیا گیا فارن آفس میں ڈپلومیٹس کے جو کارکردگی کو جائزہ لینے کے لیے؟ دیکھیں جی, پہلے آپ کا سوال کہ اس سلسلے میں ہم کیا کر رہے ہیں. ظاہر ہے کہ یہ کوششیں ہندوتوا کی, جس طرح کے پرائم منسٹر میں نے کہا نا کہ جو سفر شروع کیا تھا اس نئی تحریک کا, ایک نئے انداز سے, ایک نئے ولولے, نئے جذبے کے ساتھ پرائم منسٹر صاحب نے, یہ ایک سلسلہ ہے جو کہ چلتا رہے گا, اور ہم اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک کہ ہماری جو کاز ہے وہ اپنے منطقی انجام کو نہیں پہنچتی. اس سلسلے میں کوئی بھی, جسے کہتے ہیں نا کہ سٹون انٹرن نہیں رکھا جائے گا کہ ہم اپنے ڈپلومیٹکلی اور ہر لحاظ سے پولیٹیکلی ہم ہر وہ فورمز پہ انڈیا کو ایکسپوز کریں, جو کہ ہم کرتے بھی آئے ہیں. ہمارے فورن آفس اس میں کافی افیکٹو کام بھی کیا ہے, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ایسی کاز ہے جس کو کہ ہمیں مستقل طور پہ آن اے سسٹین لیول ہمیں چلانی ہوگی, کیونکہ ماضی میں ہماری کشمیر کمیٹیز نے بھی کوئی خاص رول ادا نہیں کیا, لیکن اب جو ہے تو ایک نیا ولولہ ہے, نیا جوش ہے, اور پھر خاص طور پہ جب پرائم منسٹر آف دا کنٹری ملک کا وہ اگر اس میں لیڈ لے رہا ہو اور وہ اس چیز کو اسپیئر ہیڈ کر رہا ہو, تو پھر ظاہر ہے کہ اس کی افیکٹونیس بھی زیادہ ہوگی اور اس پہ نتائج بھی بہت اچھے ملیں گے. دوسری بات آپ نے کی کہ آپ کا سوال یاد ہے مجھے, آپ نے کہا کہ جو ہماری ایمبیسیز ہیں, یس آئی تھنک کہ ماضی میں دیکھیں جو ایمبیسیز ہوتی ہیں یا انسٹیٹیوشنز ہوتی ہیں وہ انسپریشن لیتی ہیں لیڈر سے, اور اگر ماضی میں اس چیز میں وہ گرم جوشی نہیں دکھائی گئی اس کاز کے لیے جو کہ دکھانی چاہیے تھی, جو کہ اب دیکھی جا رہی ہے, تو ظاہر ہے کہ ہماری ایمبیسیز بھی ابھی اسی طرح سے افیکٹو ہیں جس طرح کہ ہمارے پرائم منسٹر ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹریول کرتا ہے کہ آپ کے جو لیڈرشپ ہے, آپ کے جو پرائم منسٹر ہے, وہ کس حد تک اس ایشو کو میں گرم جوشی دکھاتے ہیں. بہت ساری اقدامات حکومت کر رہی ہے, لیکن پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس 7 اگست کو بلانے کی تجویز ہے. کیا یہ بہتر نہیں تھا کہ 5 اگست کو بلا کے بھارت کو ایک اسٹرانگ میسج دیا جاتا, دنیا کو ایک اسٹرانگ میسج دیا جاتا؟ سینٹ کا نہیں, بالکل جی, سینٹ کا اجلاس ہو رہا ہے اور ہم اس کو ضرور اپنی یکجہتی اپنے ہر طرح سے, ہر لیول پہ, ہر طبقات, کیونکہ پارلیمنٹ پورے عوام کی نمائندہ ہوتی ہے, ہم انشاءاللہ اس پہ فنکشنز کر رہے ہیں سولیڈیرٹی دکھانے کے. اسپیشل سیشن ہوں گے اور اس میں کشمیر کی کاز کو ہائی لائٹ کیا جائے گا کہ دنیا کو ایک بڑا کلیئر میسج آئے. یہ جو آپ لوگوں نے کہا کہ ڈپلومیٹس وغیرہ کو کرے, تو
اسلام آباد میں آزادی ڈاک ٹکٹ کی تقریبی رونمائی سے وفاقی وزراء شبلی فراز اور مراد سعید خطاب کر رہے تھے۔ شبلی فراز کی جانب سے کہا گیا کہ یوم استحصال 5 اگست کو بھرپور طریقے سے منایا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ خصوصی ڈاک ٹکٹ کا اجراء اس سلسلے کی یہ پہلی کڑی ہے۔ بھارت کشمیری عوام پر ظلم اور بربریت کا طوفان برپا کر رکھا ہے اور پوری قوم 5 اگست کو یوم استحصال منائے گی، یہ کہنا تھا وفاقی وزیر اطلاعات شبلی فراز کا۔ انہوں نے کہا کہ یوم استحصال کے حوالے سے خصوصی ڈاک ٹکٹ کا اجراء کیا ہے۔ وزیر اعظم نے اقوام متحدہ میں تقریر میں کشمیریوں کی بھرپور ترجمانی کی ہے۔